بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال سے 3 دن پہلے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کی سب بیویوں کو آپ کے پاس اکٹھا کیا گیا۔ جب سب بیویاں آ گئیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہ چلا جاؤں۔ سب نے آپ کی رضامندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ جب سب بیویوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ سے اٹھا نہ گیا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ کو سہارا دے کر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر کے باہر صحابہ کرام کا کافی تعداد میں اکٹھے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہیں تو سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہمارے نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا اتنا پسینہ بہتا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ میں اپنے چہرے مبارک پر بار بار پھیر رہی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کلمہ جاری تھا اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، موت بھی اپنی سختیاں رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں جس صحابی کو علم ہوتا بھاگا بھاگا مسجد نبی میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح مسجد نبی میں کافی صحابہ کرام کو ہجوم ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی آوازیں سنی، آپ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی یہ حالت کی وجہ سے سب صحابہ کرام پریشان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، پر آپ کو اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ آپ سے اٹھا نہ گیا۔ آپ پر 7 مسکیجیں پانی ڈالنے کے بعد آپ کچھ بہتر ہوئے۔ آپ کو سہارے کے ساتھ اٹھا کر ممبر رسول پر لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو میرے پردہ فرمانے کے بارے سے ڈر لگتا ہے۔ سب نے مل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی ڈر ہے۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ڈرو مت، میں آپ کو روزے کوثر ضرور ملوں گا۔ بے شک میں روزے کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سب کی دنیا کی تنگ دستی کا فکر نہیں ہے، مجھ کو بس تمہاری دنیا میں رزق کی زیادہ ہونے کا فکر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم دولت کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش کرنے لگ جاؤ، جس طرح مجھ سے پہلی قوموں کا حال تھا، جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا، ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی پابندی قائم کرنا اور ہر وقت نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ نماز کی پابندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی بات بار بار فرماتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عورتوں سے اچھا سلوک سے پیش آنا، عورتوں کے معاملے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو مجھے چاہتا ہے کہ دنیا کو چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے اللہ، میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی مال دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میرا اسلام ہر آنے والے تک پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھر لے جایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو لینا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے لے نہ پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ گئیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو کر نہ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو نرم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دی تاکہ دانت مسواک سے تر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب فاطمہ گھر آتی تھی تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی چومتے۔ اس بار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے فاطمہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا کے پاس گئیں تو بابا نے فرمایا اے بیٹی میں اس رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا نے اشارہ کیا تو فاطمہ میرے بات اور کان میں فرمایا اے بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے تو میرے پاس تشریف لائے گی۔ تو فاطمہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بات کی تھی کہ تم نے رونا شروع کر دیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا نے فرمایا تھا کہ میں آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا بات تھی جس بات پر آپ مسکرانے لگی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آئے گی، تو اس بات پر میں چپ ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میرے پاس آ جا۔ جب میں پاس گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیگ لگا لی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ مجھے اعلیٰ رفاقت پسند ہے، میں انبیاء شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے سچے نبی ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی سلام پیش کیا اور فرمانے لگا اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ سب پریشانی کی عالم میں رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اپنی جگہ سے دوسرے جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میرے وصال کرنے کے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دو کہ میں ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب قیامت آئے گی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی قبروں میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب سب لوگ روز قیامت جمع کیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے سردار ہوں گے۔ جب تک آپ کی امت کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک سب امتوں پر جنت حرام کر دی جائے گی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ، حسن و حسین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رو رہے تھے۔ سب مسلمانوں غم میں ڈوب گئے۔ اے پیارے دوستو، دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کر چلے جانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیشہ خواہش مند کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کی رنگینیوں میں دل کیوں لگا لیتے ہو؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی جوان کوئی چھوٹی ہی عمر میں چلا جائے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کو ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، سب کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔